یہ جو حدیث ہے نا مباہلے والی، یہ پوری حدیث صحیح مسلم میں 6220 ہے، اور اس میں یہ کس موقع پہ حدیث بیان کی گئی وہ بھی بتانا ضروری ہے آپ کے کیمرے کی وساطت سے۔ اس وقت جو حاکم تھے انہوں نے سعد ابن ابی وقاص کو اس چیز کے اوپر آمادہ کیا کہ آپ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں۔ ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل اختلاف چل رہا تھا، یہ بہت بات کی بات آپ بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی بات کی بات ظاہر وہ میں چونکہ آپ کی ایک پیمرا کی پالیسی ہے اس کے تحت میں کوڈ ورڈز میں بات کروں گا، حدیث کا نمبر میں نے بتا دیا، لوگ دیکھ لیں گے۔ اچھا ایک ہی دور ہے جس میں سب و شتم ہوا۔ صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث ہے کہ وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، یہ ممبروں پہ بلا کے صحابہ کرام کو یعنی تلوار کے زور کے اوپر مجبور کیا جاتا، اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے جی جب شہید ہوئے۔ جی پتہ نہیں کیا کچھ منسوب کر دیا۔ بہرحال وہ مسلم شریف کی جو 6220 حدیث ہے نا، اس میں جب وہ حاکم وقت انہیں مجبور کرتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کو، جو کہ نبی الاسلام کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں اور 10 جنتی اصحاب میں سے ہیں، اور 10 مسلمانوں میں سے بھی ہیں سعد ابن ابی وقاص، اور خود مولا علی کا قول ہے کہ میں نے سعد کے لیے خود نبی الاسلام کی مبارک زبان سے سنا، یہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تو کفار پر تیر چلا غزوہ بدر اور احد کے موقع پر۔ اب سعد ابن ابی وقاص اتنے بڑے صحابی ہیں، اور جب ان کو حاکم کہہ رہے کہ آپ علی پر سب و شتم کریں، حضرت علی کی شہادت کے بعد کا یہ واقعہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں وہ کچھ رسول اللہ سے سن رکھا ہے کہ اس کے بعد تو میں ایسی کوئی جرت نہیں کروں گا، ان فضائل میں سے ایک فضیلت بھی اگر مجھے مل جائے نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کے ہے۔ اور 3 ڈومینٹ انہوں نے فضائل بیان کیے۔ انہوں نے کہا سن، پہلی فضیلت خیبر کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ یہ ہستی کون ہوگی، اور صبح نبی الاسلام نے علی ابن ابی طالب کو بلایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے روانہ کیا اور فتح ہوئی۔ اور اس موقع پر صحیح مسلم میں اس کے ساتھ ہی اگلی حدیث ہے 6221، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا، اس موقع پہ میری بھی خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے، لیکن نبی الاسلام نے حضرت علی کو یہ فضیلت دی۔ اور شاید جب جھنڈا دے کر بھیجا تو کہا کہ میں مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابلے میں بالکل، ساتھ یہ نبی الاسلام نے فرمایا اے علی جا کے انہیں دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک شخص نے بھی حق قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ پھر دوسری فضیلت انہوں نے حاکم شام کے سامنے یہ رکھی سعد ابن ابی وقاص نے کہ جب تبوک کا موقع آیا اور نبی الاسلام کی زندگی میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کو آپ ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے، ورنہ ہر موقع پہ حضرت علی ساتھ ہوتے تھے۔ ایک ہجرت کا موقع تھا، وہ بھی ایک ڈیوٹی پہ مامور تھے، کسی جنگ میں حضرت علی کبھی پیچھے نہیں ہوئے۔ یہ رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی، جو رومن امپائر بھاگ گئی، بارڈر پہ پہنچتے ہی ہوئی نہیں، لیکن حضرت علی کو نبی الاسلام نے عورتوں اور بچوں کے اوپر مدینہ شریف میں چھوڑا۔ حضرت علی رو پڑے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے، میں تبوک میں جا رہا ہوں اور میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس میں آپ ذرا جملے کے اوپر غور کریں کہ ہارون اور موسیٰ والی نسبت ہے، پیغمبروں والی نسبت ہے، لیکن چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے اس لیے آپ پیغمبر نہیں۔ اور اس میں امپلائیڈ ہے کہ اگر ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی تو حضرت علی نبی الاسلام کے بعد پیغمبر ہوتے، تو بہت بڑی بات فرما رہے ہیں۔ اچھا، اور اس میں ختم نبوت کے اوپر بھی پہرا اللہ کے نبی الاسلام نے دے دیا کہ اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا اور نہ امتی نبی ہے، جس طرح یہاں ایک کمیونٹی نے کلیم کیا تو پھر کوئی بھی فلاں شخص امتی نبی ہے، یار مولا علی سے بڑا کون ہو سکتا ہے جو ہارون اور موسیٰ علی نسبت ہے، تو اس میں بولتا ہوں کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے نا تو کوئی بھی امتی نبی نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت پہ پہرا دینے والی یہ حدیث ہے، لہٰذا ختم نبوت کے اوپر جس کسی نے بھی ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، خواہ وہ تصوف کے نام کے اوپر بعض لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، بعض لوگوں نے امتی نبی ہونے کا کلیم کر دیے، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا بڑی خوبصورت دلیل آپ نے، یہ ختم نبوت پر بھی آپ نے دلیل ہوگی۔ اچھا، تیسری بات اس میں وہی والی آ گئی کہ سن، حاکم شام کو انہوں نے کہا کہ تیسرا موقع آیا تھا جب نجران کے کرسچنز آئے تھے تو نبی الاسلام نے ان 4 ہستیوں کو اپنے ساتھ لے کے گئے، یہ 5 تن پاک، اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔